علماء کرام سے نقل کیا گیا ہے کہ نیکی 3 چیزوں سے کامل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو بہت کم سمجھے کہ کچھ بھی نہ کیا۔ دوسرے، جب کرنے کا خیال آ جائے تو اس کو کرنے میں جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک خیال دل سے نکل جائے یا کسی وجہ سے نہ ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ اس کو مخفی طور کرے اور جو کچھ خرچ کیا ہے اس کو حقیر سمجھے۔ یعنی حقیر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا موازنہ اس سے کرے جو اپنے اوپر خرچ کیا جا چکا اور اپنے پاس باقی رہنے دیا۔ پھر سوچے کہ میں نے اللہ جل شانہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا اور اپنے لیے کتنا رکھا۔ مثلا اگر جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس میں سے 1/3 خرچ کر دیا تو گویا مالک الملک احکم الحاکمین آقا اور محبوب کی رضا میں تو 1/3 ہوا اور محبت کے دعوے دار کے حصے میں 2/3۔ اور اگر کوئی شخص اس کا عکس یا سارا بھی خرچ کر دے، جس کی مثال اس زمانے میں تو ملنا بھی مشکل ہے، تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر مال تو اللہ جل شانہ ہی کا تھا، اسی کی عطا فرمائی ہوئی چیز اپنے پاس تھی جس میں اس نے اپنے لطف و کرم احسان سے خرچ کی اور اپنی ضرورت میں کام لانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اگر کسی ایسے شخص کی امانت اپنے پاس ہو جس نے امانت رکھواتے وقت یہ بھی کہہ دیا ہو کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آوے تو اس کو اپنا مال ہی تصور کر کے خرچ کر لیں، پھر تم کسی وقت اس کی امانت کم و بیش واپس کر دو، تو اس میں کون سا احسان تمہارا ہوا جس کو تم یہ سمجھو کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس کی عطا کی ہوئی چیز واپس کرنے میں، یعنی اس کے نام پر خرچ کرنے میں اس کی طرف سے اجر و ثواب اور بدلہ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اس کے لحاظ سے تو یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم نے اس کی امانت واپس کر دی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ایک شخص نے مثلا 100 روپے امانت رکھوائے تھے اور اس میں سے اس نے 50-60 واپس لے لیے اس وعدہ پر کہ عنقریب اتنے ہی اس کے بدلے میں تمہیں دے دوں گا، یا یوں سمجھو کہ وہ 50 واپس لیے اور 500 کا چیک بینک کا کاٹ کر تمہارے حوالہ کر دیا، تو ایسی حالت میں آدمی کیا فخر کرے اس بات کا کہ میں نے امانت رکھوانے والے کو کچھ واپس کیا۔ اسی وجہ سے اس ادب کے ماتحت یہ چیز بھی ہے کہ جب صدقہ کرے تو بجائے فخر اور گھمنڈ کے شرمندگی کی صورت سے خرچ کرے، جیسا کہ کسی کی امانت کو کوئی شخص اس طرح واپس کرے کہ اس میں سے کم یا زیادہ رکھ بھی لے۔ مثلا کسی کے 100 روپے امانت رکھے ہو اور امانت کی واپسی کے وقت اس میں سے 50 ہی واپس کرے اور یہ کہہ کر واپس کرے کہ تم نے چونکہ مجھے خرچ کرنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے 50 اس میں سے میں نے خرچ کر لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے رکھ لیے۔ یہ کہتے وقت جیسا کہ آدمی پر ایک حجاب، ایک شرم، ایک غیرت، ایک عاجزی، ایک ذلت طاری ہوتی ہے اور اس کو یہ بات خود محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اس کریم النفس، اس عزت دار آدمی کے مال میں تصرف کیا، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے باقی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور یہی ہیئت بعین ہی اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہونی چاہیے کہ اسی کی عطا کا کچھ حصہ اسی کو ایسی طرح واپس کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے ہم نے کچھ کھا بھی لیا اور کچھ رکھ بھی لیا، اور یہ اس وجہ سے کہ صدقہ جو کسی فقیر کو دیا جا رہا ہے یا ضرورت کے موقع پر خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ ہی کو واپس کیا جا رہا ہے۔ فقیر تو صرف ایک ایلچی ہے جو گیا اس نے اپنا آدمی اپنی امانت واپس لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے مواقع میں آدمی ایلچی کی کیسے خوشامد کیا کرتا ہے کہ تو آقا سے، حاکم سے، بادشاہ سے ذرا سفارش کرو اور یہ کہہ دو کہ اس کے پاس سارا مطالبہ ادا کرنے کو اس وقت نہیں تھا، میری ضرورتوں اور احوال پر نظر کر کے اتنے ہی کو قبول کر لے۔ غرض جتنی چاپلوسی قاصدوں کی، اہلکاروں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی اس وقت میں ہوتی ہے جبکہ پورا حق ادا نہ کیا جا رہا ہو، اس سے زیادہ عملی صورت سے فقراء اور صدقہ کا مال لینے والوں کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ایلچی ہے، مالک الملک کے قاصد ہے۔ اس مالک الملک
قادر مطلق اور بے نیاز کے بھیجے ہوئے ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا اور جب وہ چاہے آن کی آن ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ چھین کر تمہیں بھی ایسا ہی محتاج کر دے جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مال سارا کا سارا اللہ جل شانہ ہی کا ہے، اور اس کی راہ میں سارا خرچ کر دینا مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے نیکیاں کو، سارے صدقوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔